اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین اکرام کو میری طرف سے باادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ جو لوگ پریشان ہیں، بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، آمین ثم آمین۔ آپ کو پہلے کچھ دن پہلے شاید میں نے بتایا تھا کہ میں سیاسی معاملات میں کوئی بھی لاگ بنانے سے گریز کرتا ہوں، لیکن بالآخر میں ایک کالمسٹ بھی ہوں، تو پھر کبھی نہ کبھی کوئی بات کرنے کو دل کرتا ہے، اور یادداشت بھی الحمدللہ ٹھیک ہے۔ 2002 سے میں لکھ رہا ہوں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ہمارے ایک پرائم منسٹر ہوا کرتے تھے، شوکت عزیز۔ تو وہ کسی جگہ میٹنگ تھی، شاید سنگاپور میں تھی یا اسلام آباد میں تھی، بہرحال سنگاپور کے انویسٹر آئے ہوئے تھے۔ تو ہمارے پرائم منسٹر اس وقت معاف کیجیے گا، اس وقت وہ وزیر خزانہ تھے۔ تو بحیثیت وزیر خزانہ وہ ان کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے کہ آئیں ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کریں، ہم آپ کو اتنا پروفٹ ہوگا، آپ کے لیے بڑی اپرچونٹیز ہیں۔ جب ساری بریفنگ مکمل ہو گئی تو انہیں بتایا گیا کہ ٹھیک ہے جی، ہمیں اتنا منافع ہوگا، ہمیں خوشی ہے، لیکن یہ بتائیے کہ آپ کے ملک کے جو بڑے انویسٹرز ہیں، جن کے پاس بہت پیسہ ہے، ہمارے پاس معلومات ہے کہ آپ کے ملک میں کون کون کتنا امیر ہے، کتنا پیسہ ہے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ کیا وہ محب وطن نہیں ہیں؟ یہ بات سنتے ہی جو ہمارے اس وقت کے وزیر خزانہ شوکت عزیز اور ان کا ڈیلیگیشن، ان کو جیسے پنجابی کہتے ہیں سانپ سونگ گیا، خاموشی چھا گئی، کوئی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ سو بغیر کسی نتیجہ کے وہ میٹنگ ختم ہو گئی۔ پھر آپ کو یاد ہوگا ایک بہت بڑا ثانیہ پاکستان میں ہوا 2005 میں، بڑا خوفناک زلزلہ آیا، پوری دنیا سے لوگ آئے اور انہوں نے بوربن کے مقام پر پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگوں نے شرکت کی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی مالی امداد نہیں کریں گے، یعنی کیش نہیں دیں گے، آپ کو لاجسٹک سپورٹ دے دیں گے، آپ کی سڑکیں، پل، میڈیسن، یہ فیسلٹیز دیں گے، لیکن کیش نہیں دیں گے۔ سو یہ بات آئی گئی ہو گئی، کوئی ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے علاوہ کئی حکومتیں آئیں، لیکن کوئی خاص اعتبار نہیں کرتے تھے۔ لیکن اب میں آپ کو بات سناتا ہوں، یہ شاید آج 19 اپریل ہے، اور شاید کل 18 اپریل کو پریزیڈنٹ آف پاکستان انہوں نے قومی اسمبلی سے خطاب کیا، اور اس کے بعد عمران خان جو تھے ان سے کوئی بات چیت ہوئی، تو انہوں نے وہ پتہ ہے عمران خان اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہیں، وہ جو بات ہوتے ہیں وہ صاف کر دیتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جب میں سعودی عرب کے ڈیلیگیشن سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ہلکی ساری بات کی کہ ہمیں ظاہر ایل سی کو بیلنس کرنے کے لیے، امپورٹ ایکسپورٹ کو بیلنس کرنے کے لیے کچھ ڈالرز درکار ہیں۔ ہلکا سا میں نے کہتے اصرار نہیں کیا، میں نے تھوڑا سا ذکر کیا، فوراً انہوں نے کتنے ملین ڈالر دینے کا اعلان کر دیا اور دے دیے۔ اعلان نہیں کیا، دے دیے، اور 12 بلین ڈالر انویسٹمنٹ یا قرض کی شکل میں دے دیے، جو کہ آج تک قسطوں کی شکل میں ادا ہو رہے ہیں۔ یعنی یہ ایک اعتماد کا رشتہ ہے جو کہ پاکستان میں واحد ایک شخصیت ہے جن کو ہم پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان کہتے ہیں۔ ان پہ لوگوں کا کیا پوری دنیا کا اعتماد ہے، لیکن نہیں اعتماد تو کسی اور پہ اعتماد نہیں ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ اب بھی
جب بھی کوئی بیرونی ڈیلیگیشن ملاقات کے لیے آتا ہے تو وہ عمران خان ان سے بات چیت کرنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ عمران خان اگر وعدہ کرے گا تو پورا کرے گا، ہمارے پیسے واپس کرے گا۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے، تو اچھی بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک میرے ذہن میں خیال آیا تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے کہ عمران خان پھر بھی قابل اعتماد انسان ہے، اس پہ پوری دنیا، غیر ملکی دنیا وہ اعتماد کرتی ہے، تو کیا یہ